اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجیں محمد وآل محمد وآل محمد. دین مبین اسلام کی روشنی میں انسانیت کا مستقبل کیا بیان کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ انسان کے نزدیک سوالات میں سے ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے. ماضی بھی اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کو دیکھتے ہوئے حال کو سمجھنے میں اور مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی میں مدد ملتی ہے. لیکن بہرحال دین مستقبل کو کس انداز سے دیکھتا ہے، اور دین مستقبل کو جو دیکھنے کو ہم اہمیت دے رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ بالآخر اس کی معلومات ہمارے اندازوں اور تخمینوں سے کہیں زیادہ مضبوط ثابت ہوتی ہے. ہمارا اپنا یہ خیال ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں روایات کے اندر دیکھتے ہوئے، وجہ کہ دین انسانیت کے مستقبل کو کم از کم کمال کے لیے اور کمال کی سمت بڑھتا ہوا دیکھتا ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کے اوپر عدل کو فروغ دیں گے. ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم زمین پر مستضعف بندوں کو حاکم بنائیں گے، وارث بنائیں گے. تو یہ جو اچھا مستقبل ہے یہ کب حاصل ہوگا؟ آیتوں نے یہ بیان کیا اور روایتوں نے بیان کیا کہ وہ اس وقت حاصل ہوگا کہ جب امام معصوم روئے زمین کے اوپر تشریف لے کر آئیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس 100% اچھا مستقبل انسانیت کے سامنے ہے. انسانیت کا مستقبل بہت اچھا ہے. اچھا، یہ اچھا مستقبل امام کی تشریف آنے کے بعد جنگ سے حاصل ہوگا، دلیل سے حاصل ہوگا، صلح سے حاصل ہوگا، کس طریقے سے حاصل ہوگا؟ تو یوں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ کردار تو جنگ کا ہے. وجہ کہ بالآخر جو حق کو جان لینے کے باوجود حق کے خلاف کارروائی کرے گا اس کو مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا. رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. کفار مکہ نے حق کو سمجھ لیا، حق کو سمجھنے کے باوجود رسول اللہ پر حملہ کیا. جب حملہ کیا تو رسول خدا نے بھی شمشیر کے ذریعے سے ان کا جواب دیا. یہ تو طے شدہ بات ہے. ہاں یہ ہے کہ اس زمانے میں شاید حق کو سمجھ لینا لوگوں کے لیے آسان ہوگا. دنیا آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے حق کو سمجھنے کی طرف. آپ تصور فرمائیں تو آج سے چند 100 سال پہلے اسلام کے امور لوگوں کو سمجھا دینا بہت مشکل کام تھا. اسلام کی حقانیت کو ان کے سامنے ثابت کیا جائے، اسلام کے احکامات کو ان کے سامنے ثابت کیا جائے. لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے بہت سارے احکام خود بخود ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ اب تو یوں ہو رہا ہے کہ ہم تو وحی کو سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، اور وہ عقل سے سمجھ لیتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں. اب تو یہ مشکل پیش آ رہی ہے ہمارے ساتھ. آپ کہیں گے کہاں پر ایسا ہوگا؟ صفائی کے معاملے میں ہمارے نبی کہتے چلے گئے کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہم نے سنا کہ نبی کہہ رہے ہیں وحی کی روشنی میں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ہم نے عمل نہیں کیا. اور مثال کے طور پر مغربی دنیا کے اندر وحی نے نہیں کہا تھا، ان کی عقل نے کہا تھا کہ صفائی کے بغیر دنیا نہیں، زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اور انہوں نے اس کو اختیار کر لیا اور صفائی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. اب یہ بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ اسلام کے احکام کو ہم وحی سے سنتے رہے اور ہم نے عمل نہیں کیا، اور وہ عقل سے سمجھتے رہے اور وہ عمل کرتے چلے گئے، تو کچھ عرصے کے بعد ایک عجیب صورتحال آنے والی اس کا مطلب ہے. اور وہ جمال الدین اسد آبادی، ایرانی ان کو اسد آبادی کہتے ہیں، پاکستانی افغانی کہتے ہیں. جمال الدین افغانی کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یورپ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اسلام ہے، مسلمان نہیں ہے، اور اسلامی ممالک وہ جگہ ہیں جہاں مسلمان ہے اور اسلام نہیں ہے. تو بدقسمتی سے، البتہ یہ جملہ، یہ جو ان کا کہنا تھا، یہ مبالغے کے اوپر مبنی ہے، کافی مبالغہ ہے اس کے اندر. لیکن صورتحال کچھ ایسی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اسلامی احکام وہاں ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں، کچھ عقل سے عمل کرنے لگے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے نبی نے کہا کہ بھائی لوگوں کے ساتھ پیش آؤ تو خندہ پیشانی سے پیش آؤ، مسکرا کے دیکھو، ان کے ساتھ پیش آنے میں تمہارا رویہ اس طرح کا ایک رویہ ہونا چاہیے.
پتہ چلا کہ ہم نے تو عمل نہیں کیا اور انہوں نے اپنی دنیا بسانے کے لیے، اپنے کاروبار چمکانے کے لیے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. ان کا کاروبار چمک گیا اور بدقسمتی سے ہم وحی کے ذریعے سننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کر سکے. وہاں انہوں نے کیا کیا کہ مثال کے طور پر ابراہیم لنکن کی سیرت کو پیش کیا کہ بھائی وہ ابراہیم لنکن جو تھا وہ اس قسم کا تھا، وہ یہ کرتا تھا اپنے دشمنوں کے ساتھ، یہ کرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، فلاں پریزیڈنٹ وہ ایسا تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. تو انہوں نے اپنے زمانے کے کامیاب لوگوں کی باتیں اپنے بچوں کو سکھا کر ان کو سکھانے کی کوشش کی، اور وہی باتیں جو اللہ کا نبی اور خدا کہہ رہا تھا ان کو ہم نے نہیں سیکھا اور انہوں نے اپنے پریزیڈنٹس کے نام پر اپنے بچوں کو سکھا لیا. تو اس میں انہوں نے کہیں کامیابی حاصل کی. ہمارے مولا نے ہم سے کہا اتقوا اللہ، تقوی اللہ و نظم امرکم، اللہ کا تقوی اور کاموں کو منظم کرنا. ہمارے امیر المومنین نے 1400 سال پہلے ہم سے کہا کہ تقوی الہی اختیار کرو، کاموں کو منظم کرو. تقوی تو ان کی سمجھ میں آنا نہیں تھا، نفس پرست تھے، لیکن نظم ان کی سمجھ میں عقل کے ذریعے سے آ گیا. تو انہوں نے نظم و ضبط کے اوپر عمل کیا اور اس نظم و ضبط کو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر عمل کرنے کے بعد اس کے نتائج حاصل کرنا شروع کر دیے. اب صرف فرق یہ ہے کہ وہ ابھی تک ان چیزوں سے اپنی دنیا بسا رہے ہیں، اور ہم وہ عقل مند ہونے چاہیے تھے جو ان باتوں پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں بسا سکتے تھے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا. یہ جو سورہ حجرات کا ہم نے انتخاب کیا وہ اسی وجہ سے کیا کہ اس میں بہت سادہ سے احکام ہیں، جیسے کل ذکر ہوا کہ بھئی متحد ہو جاؤ، انما المؤمنون اخوہ، مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں. متحد ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری آخرت تو بنے گی، تمہاری دنیا بھی بننی اسی سے ہی ہے. اسلام کے احکام نے یہ نہیں لکھا کہ کچھ احکام ایسے دیں گے جس سے تمہاری دنیا بنے گی، کچھ احکام ایسے دیں گے جس سے آخرت بنے گی. اس نے کہا نہیں، تو ہمارے احکام پر عمل کرو، تمہاری آخرت بھی بنے گی اور تمہاری دنیا بھی انہی احکام کے اندر بنتی چلی جائے گی. اب دیکھیے چند احکام جو اب اگلی آیات کریمہ کے اندر آ رہے ہیں وہ ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب ان احکام کی طرف بہت اچھے طریقے سے دیکھتے چلے جائیے. جو ہم نے کل بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، وہ یہ کہ تیزاب جلائے گا، چاہے مسلمان کے ہاتھ میں ہو چاہے کافر کے ہاتھ میں. قرآن کہتا ہے یہ ہو تو یہ ہوگا. اس کا مطلب یہ اب مسلمان ہوگا تب بھی ہوگا، کافر ہوگا تب بھی ہوگا. کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، خطاب یہاں پر خاص صاحبان ایمان سے ہے. کیوں صاحبان کفر سے خطاب نہیں ہے؟ کیونکہ صاحبان کفر سننے کو تیار نہیں ہے. صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے کہ جو سننے کو تیار ہیں. کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تم سے ایک حکم ہے. وہ کیا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی جماعت دوسری جماعت، دوسرے گروہ، دوسرے فرقے کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر، مسخرہ مت کرو. اب یہ عربی میں سادہ سی بات ہے، ایک گروپ دوسرے گروپ کا مسخرہ نہ اڑائے. بہت سادہ سی بات ہوگی. اب یہ یعنی مسخرے میں اور عقلی دلیل میں بہت فرق ہے. مسخرے میں اور بحث مباحثے میں بہت فرق ہے. ایک دفعہ بحث مباحثہ ہے، ہاں بحث مباحثہ آپ زندگی میں جس کے ساتھ چاہیں کیجیے. عقلی دلائل کا تبادلہ ہے، معلومات کا تبادلہ ہے. ایک آدمی سامنے آپ کے کھڑا کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا. آپ آئیے اس سے کہیے دیکھو بھائی میں خدا کو مانتا ہوں. تم نہیں مانتے، تمہاری کوئی دلیل ہوگی، تم اپنی دلیل سناؤ. میں جو مانتا ہوں میں دلیل کے تحت مانتا ہوں، میری دلیل یہ ہے. اس کے بعد وہ کہے مجھے تمہاری دلیل پسند نہیں آئی، آپ کہیں خدا حافظ. دلیل پسند آتی تو تم ایمان لے آتے، مسلمان ہو جاتے. نہیں پسند آئی تمہاری مرضی، جو چاہو کرتے پھرو. لا اکراہ فی الدین. اس دوران میں مسخرے کی اجازت نہیں ہے، یعنی مسخرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. این ممکن ہے شاید ایسا ہو کہ وہ لوگ ان لوگوں سے بہتر ہوں. ایک قوم دوسری قوم کا مسخرہ کر رہی ہے، مسخرہ نہ کرے، دلائل دو، ایک دوسرے کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کرو. مسخرہ کرو گے کوئی فائدہ نہیں. کیوں مسخرہ کرنے کا فائدہ نہیں؟ فرماتا ہے مسخرہ جو بھی کرے ممکن ہے سامنے والے ان لوگوں سے بہتر ہوں. تمہیں کیا معلوم؟ دونوں کے احوال کو تم جانتے نہیں ہو. اب مثال کے طور پر اچھا
پتہ نہیں کیوں احساس ایسا ہوتا ہے کہ کفر کے نظام نے اسلام کے نظام کی ہر چیز کی مخالفت کرنی ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے یہ جو مغربی ثقافت بنی ہوئی ہے، مادہ پرست ثقافت، اس میں بنانے والے نے چن چن کر اللہ کے دین کو دیکھا ہے بڑی مہارت کے ساتھ، اس کے بعد چن چن کر اس کی مخالفت میں اپنی ثقافت بنائی ہے. مثلا اسلام کہتا ہے ہمارے اندر حیا ہے، اس نے پہلی چیز جو رکھی ہے وہ بے حیائی رکھی ہے. اسلام نے کہا کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، اس نے جو انکار کیا تو اس نے آخرت کا انکار کیا. اسلام نے کہا کہ مثال کے طور پر اس نے کہا ہم مسخرہ قبول نہیں کرتے. اصلا ان کی بنیاد کامیڈی کے اوپر ہے، ان کی بنیاد مسخرے کے اوپر ہے. آپ جا کے چینلز دیکھیے، سیاست میں مسخرہ ہے، مذہب میں مسخرہ ہے، معاشرت میں مسخرہ ہے. اب دیکھیے انہوں نے کس کے نام پر رسول خدا کی اہانت کرنے کی کوشش کی؟ مذاق کے نام پر، مسخرے کے نام پر. قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، قرآن کریم نے کہا ہے کہ جب تم کافروں سے کہتے ہو کہ اللہ کے نام کا مسخرہ مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو خدا کہتا ہے کہ کیا تم اللہ کے نام کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ اللہ کا نام ہے مذاق کرنے کے لیے. اب آپ جا کر دیکھیے یہ جو دنیا کے اندر جوکس بنتے ہیں، کبھی آپ نے پوچھا یہ بناتا کون ہے؟ یعنی ایک عجیب پروڈکشن ہے. ایک کارخانے میں یہ پانی کا جو بن رہا ہے یہ بھی کہیں بن رہا ہے نا، کہیں تو بن رہا ہے. یہ لکڑی بھی کہیں بن رہی ہے. کسی نے پوچھا جوکس کہاں بن رہے ہیں؟ کوئی ناول لکھا جاتا ہے تو کوئی لکھنے والا ہوتا ہے، کوئی اسٹوری لکھتا ہے تو اسٹوری لکھنے والا ہوتا ہے. ان جوکس کے اوپر کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں، یعنی ملینز آف ڈالرز کمائے جا رہے ہیں جوکس کے اوپر. کون لکھ رہا ہے جوکس؟ کسی نے پوچھا آج تک؟ مجھے نہیں یقین کسی نے آج تک یہ دیکھا ہو کہ کوئی انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے جوکس بنانے کے لیے. اور مجھے یقین ہے کہ ہوں گے، ہمارے سامنے تو نہیں آئے لیکن مجھے یقین ہے کہ ہوں گے، ورنہ یہ کہاں سے بن رہے ہیں؟ اتنے خود بخود بن رہے ہیں. آپ اس بات کے اوپر توجہ فرمائیے کہ وہ جو ثقافت بنی ہے اس ثقافت کی ہر چیز اس اسلامی ثقافت کی مخالفت میں بن رہی ہے. جو آپ کہیں گے نہیں ہو وہ وہاں پر ہو جائے گا. تو یہاں پر فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی ایک قوم دوسری قوم کا مسخرہ نہ کرے. اچھا اپنے مسخروں کے اندر کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ ان کی کامیڈی ڈرامز دیکھ لیجئے، ان کے کامیڈی پروگرامز دیکھ لیجئے. جو اب وہاں پہ کامیڈی بھی دو قسم کی ہے، ایک کامیڈی ہے، ایک سیریس کامیڈی ہے، لیکن ہے کامیڈی. عجیب مشکل ہے، یعنی پوری قوم مذاق کے اوپر بنی ہے کیا؟ صدر بھی کامیڈی پروگرام میں جا رہا ہے، وہ ہمارے والے کو بھی گھسیٹ کے لے گا اسی کے اندر، وہ بھی چلا گیا. آخر یہ کوئی تک ہے؟ یعنی اس دنیا کے پاس مذاق کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیا؟ لیکن ہو گیا اور چل رہا ہے، پوری دنیا میں بک رہے ہیں، ان کے پروگرام بک رہے ہیں، دنیا کے ہر چینل پر آ رہے ہیں. اس سے مجھے یوں اندازہ ہوا کہ بنانے والے نے عمدن اسلام کے خلاف سوچ سوچ کر ہر چیز بنائی ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم ایک دوسرے قوم کا مسخرہ نہ کرے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید وہ ان سے بہتر ہوں. اچھا یہ تو ہم نے بہت اونچی بات کر لی. نیچے آ جائیے، پاکستان ہی کے اندر ہمارے اور آپ کے اپنے درمیان میں ایک مومن دوسرے مومن کا مسخرہ کر رہا ہے. کیوں مسخرہ کر رہا ہے؟ زبان کی وجہ سے. اچھا یہ کوئی مسخرے کی چیز ہے؟ ابھی دیکھیے قرآن کریم میں آئے گا کہ کیا ہوگا. فرماتے ہیں اب ایک قوم دوسری قوم کا زبان کی وجہ سے مسخرہ کر رہی ہے، آداب کی وجہ سے مسخرہ کر رہی ہے، نسل کی وجہ سے مسخرہ کر رہی ہے. یہ تمام چیزیں مسخروں کے اندر چلے گئے، جبکہ خدا نے پسند نہیں کیا تھا اسے، لیکن ہو رہا ہے. ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ یہ کرے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، شاید وہ ان سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ایک دوسرے کے اوپر، انفسکم اپنے اوپر یعنی اپنے بھائیوں کے اوپر تانے مت کرو. طنز کر رہے ہو. اب یہ طنز خود ہماری ثقافت کا حصہ ہے. کسی کو اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ طنز کرتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنا وقت زیادہ ملے گا طنز اور بڑائی کا اظہار زیادہ ہوگا. ایک وہ بیچارہ جو صبح سے شام تک مشغول ہے، اس کے پاس نہ طنز کرنے کا ٹائم ہے نہ مسخروں کا ٹائم ہے. ایک وہ ہے جو مشغول ہی دن میں 3-4 گھنٹے ہے، باقی فارغ ہی فارغ ہے. یہ جو فارغ بیٹھا ہے
اس کے پاس سارے اسکینڈلز کا سینٹر بنا ہوا ہے، سارے اسکینڈلز یہ بنائے گا، سارے مسخرے یہ بنائے گا، سارے طنز یہ بنائے گا، جہاں بیٹھے گا اپنی شان و شوکت ثابت کرنے کے لیے ہر جملے میں کسی نہ کسی پہ طنز مار رہا ہوگا، اور یہ کس نام پہ کر رہا ہوگا؟ مذاق کے نام پر. تو پھر وہی قرآن کی خلاف. نہ قرآن نے اس مسخرے کو قبول کیا تھا اور نہ اس طنز کرنے کو قبول کیا تھا. اب تیسری چیز دیکھیے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ الٹے سیدھے لقب بناؤ ایک دوسرے کے لیے. اچھا جناب، کیا کیا لقب بنائے ہوئے؟ اب یہ پھر ایک تشیع فاحشہ ہو جائے گا، یعنی برائی کی ایک اور فروغ ہو جائے گا اگر میں بتاؤں کیا کیا لقب بنائے ہوئے ہیں. فلانی وہ، فلانی یہ، یعنی کوئی نام نہیں ہے، سب کے نام مسخروں کے اوپر، طعنوں کے اوپر اور القاب کے اوپر چل رہے ہیں. خیر کب تک قرآن کی مخالفت ہوگی یہاں پر؟ وہ قرآن کریم صاف منع کر رہا ہے، کہہ رہے یہ کام مت کرو، الٹے سیدھے نام مت رکھو ایک دوسرے کے لیے. 3 چیزوں کو اس ایک آیت نے منع کیا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ مسخرے مت کرو. مسخرہ اور مذاق میں کیا فرق ہے؟ مذاق کسی کے دل کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، مسخرہ دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. طعنہ کسی دوسرے کی ذلت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. القاب دوسرے کی توہین کے لیے رکھے جاتے ہیں. مذاق ایک علیحدہ چیز ہے. مذاق کیا ہے؟ مذاق وہ ہوتا ہے جس سے آپ کسی کے دل کو خوش کریں. مذاق یہ جائز ہے، مذاق کرنا جائز ہے. رسول خدا بھی کبھی کبھی مذاق کرتے تھے. ایک ٹانگ پھیلائی، کہا یہ ٹانگ کی مثال کیسی ہے؟ اصحاب نے کہا کہ رسول اللہ ہمیں کیا معلوم. فرمایا اندازہ لگاؤ. کسی نے کہا یہ درخت میں کوئی، جنت میں کوئی درخت ہوگا، اس کی سی مثال ہے اس کی. جب کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا اس کا مسجد کے ستون کی طرح ہے. رسول خدا نے کچھ نہیں، یہ ٹانگ ایک اور ٹانگ کی طرح ہے، اور کچھ نہیں ہے، یہ ٹانگ ہے. بلا وجہ میں ادھر ادھر جا رہے ہو، یہ ایک ٹانگ ہے اور ایک اور ٹانگ ہے اس کی طرح بس. اب یہ ایک مذاق ہے، اس میں کسی کی توہین نہیں ہے، کسی کی اذیت نہیں ہے، کسی کی آزار نہیں ہے. ایک مذاق ہے اور وہ مذاق ہوا اور معاملہ ختم ہو گیا. اور ہمارے یہاں جو مذاق بھی ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، کسی پر طنز لگ رہا ہوتا ہے. اور کوئی بعض اوقات تو اچھا ان کے نقصانات بھی ہمیں معلوم ہے. مثلا کالجز یونیورسٹیز کے اندر بعض اوقات حتیٰ معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جناب علی کوئی کسی کی جان چلی گئی انہی مسخروں کے پیچھے. مسخرے اس کے ساتھ اتنے ہوئے، اتنا ڈپریس ہوا کہ جا کے جناب اس نے خودکشی کر لی، یا جس وجہ سے مسخرہ ہو رہا تھا وہ اس کے لیے انفیریٹی کمپلیکس کے اندر تبدیل ہو گیا. اب اس کی وجہ سے وہ انفیریٹی کے اندر مر رہا ہے، اس کو دور کرنے کے چکر میں اس نے اپنی پوری زندگی برباد کر لی. ابھی میں کیا سناؤں، میں نے خود اخبار میں پڑھا ہے کسی لڑکے کو احمقانہ طریقے سے کوئی کہتا تھا اس کا پیٹ پچکا ہوا ہے، پیٹ پچکا ہوا ہے. اس نے کسی اور کو پکڑا کہ میرے اندر ہوا پمپ کر دو. ایکچولی مر گیا وہ اس چکر میں. کیا حماقت ہے، کیا پاگل پنا ہے یہ، لیکن ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے پتہ نہیں کیا کیا حماقتیں ہوتی رہتی ہیں اسی نام پر کہ وہ جناب علی مسخرے ہو رہے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مذاق وہ ہے، جوک وہ ہے کہ جس سے آپ کسی کے دل کو خوش کر دیں، بس اتنا کر لیں، اور اس میں ان تمام چیزوں کی گنجائش نہیں بنتی. اچھا ایک اور بات بھی ہے، جتنا آپ یہ مسخرے، طنز اور القاب بڑھاتے جائیں گے سوسائٹی کی انٹیگریشن ٹوٹتی چلی جائے گی، اختلاف بڑھتے چلے جائیں گے. کوئی ممکن ہے کوئی یہ کہ نہیں یہ مسخرے مذاق جو ہیں یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، معاملہ آیا گیا ہو گیا. آیا گیا معمولاً نہیں ہوتا، معمولاً اس کے اندر روٹس جو ہیں وہ پکڑتے چلے جاتے ہیں اور وہ اختلاف کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. پھر بعد میں کہا کہ نہ مسخرہ کرو، نہ ایک دوسرے کے اوپر طعنے کرو، طنز کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے لیے برے نام مت رکھو. کیوں؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. فرمایا سب سے برا یہ ہے کہ کسی مومن کو کسی فاسق نام سے پکارا جائے. کہا یہ تو بہت ہی برا ہے. کسی مومن کو کسی ایسے نام سے پکارا جائے جس میں فسق و فجور نظر آ رہا ہے. اب فلاں مثلا جیسے کافر ہو گیا ہے وہ، یا جیسے ایسی کوئی بات کہہ دینا جس میں فسق و فجور نظر آ رہا ہے. میں نہیں کہنا چاہ رہا جو کچھ بھی ہے کہ وہ خود پھیلنے کی بات ہے. جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جس میں کوئی ایسا نام دیا جائے جس میں فسق و فجور نظر آئے، فرمایا یہ سب سے برا ہے کہ کسی مومن کے لیے کوئی ایسا نام استعمال کیا جائے. اللہ نے پسند نہیں کیا. اس کے بعد فرمایا وَمَن لَمْ يَتُبْ
یعنی اتنا کہنے کے بعد کہا جو توبہ نہ کرے، یعنی انڈر اسٹوڈ ہے کہ جس نے اب تک کیا تھا وہ اب توبہ کر لے، مسخرے بند کر دو، طعنے کرنا بند کر دو، القاب رکھنا بند کر دو، الٹے سیدھے نام مت رکھا کرو. جس نے اب تک کیا وہ تو توبہ کر لے. اس کے بعد فرماتا ہے من لم یتوب، جو اب بھی توبہ نہیں کرے گا فاولئک هم الظالمون، تو وہ بہت ظلم کرنے والے ہیں. وہ ظلم کرنے والے. ظلم کرنے کے والے کی کیا مطلب ہے؟ ظلم میں بھی دو حصے ہوتے ہیں. ایک وہ ظلم ہوتا ہے جس سے کسی اور کے اوپر نقصان پہنچتا ہے، اور ہر ظلم کے اندر ظالم کو نقصان اٹھانا ہی ہوتا ہے ہر صورت میں. یعنی ہمارے نظر میں یوں ہوتا ہے کہ ظلم کا نقصان مظلوم نے اٹھانا ہے، خدا کی نظر میں ایسا نہیں ہے. فرماتا ہے ظلم کا نقصان ظالم نے اٹھانا ہے. مظلوم کو تو ہم جبران کر دیں گے، مظلوم کو تو ہم پورا کر دیں گے، لیکن ظالم کا جتنا نقصان ہوگا اس کا کوئی نقصان پورا کرنے والا نہیں ہے. اچھا، یہ چیزیں جو ابھی ذکر ہوئیں یہ ابھی ہمیں سمجھ میں آ گئیں؟ ہاں سمجھ میں تو آئی ہیں، لیکن ابھی اتنا روح میں نہیں اتری. جیسے کوئی کہے تیزاب نہ پینا، اگر کوئی کسی کہے تیزاب نہ پینا تو کہے گا احمق ہوں کہ میں تیزاب پیوں گا، جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو مت پینا. آیا اتنا ثابت ہوا ہے ابھی؟ نہیں. یہ وہ کمی ہے ہمارے اندر کہ اللہ کے احکام اتنے ثابت نہیں ہوئے جتنا مثلا ایڈیسن نے بتائے. اس کی بات پہ زیادہ یقین ہے، ان کے ثابت ہونے میں ابھی شک ہے کہ ابھی یہ ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے. یہ تو ہمیں ثابت ہو گیا کہ بجلی جھٹکا مارے گی تو بجلی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. یہ ابھی ثابت نہیں ہوا ہے کہ قرآن نے کہا مسخرہ نہیں کرنا، تو ابھی یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر کر لیا تو کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے ابھی شاید کچھ نہ ہو. اچھا کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ بڑا اچھا لطیفہ سناتا ہوں میں کبھی کبھی. جناب ایک آدمی کے گھر میں چوری ہوئی، چور آیا تو وہ چوری کرنے لگا. سامنے والا جو تھا وہ تھوڑا سا کھٹکا ہوا اس کو، تو وہ اٹھا، اس نے کہا کون ہے؟ تو چور نے کہا کہ بارات جا رہی ہے. پھر سو گیا دوبارہ. پھر دوبارہ کھٹکا ہوا، اس نے کہا کون ہے؟ تو چور نے کہا یہ تو اچھا پوائنٹ ہے، اس کو بول دیتا ہوں سو جاتا ہے. کہا بارات جا رہی ہے. پھر سو گیا. پھر تیسری دفعہ ہوا کھٹکا اور اس نے کہا بارات جا رہی ہے. تو وہ جاگنے والا بالآخر اتنا جاگ گیا تھا، کہنے لگا بھائی اگر بارات جا رہی ہے تو باجے کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کہنے لگا سو جاؤ بیٹا، کل آئے گی. ابھی سو جاؤ، جب میں لپیٹ کے لے جاؤں گا اور تم اٹھو گے تب تمہیں باجے کی آواز آئے گی. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ قرآن تو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ تم مصیبت میں پھنسو گے. یہاں پر ایک اور ساتھ کرتا چلوں، وہ یہ کہ آگ ابھی بھی لگ رہی ہے، ابھی نظر نہیں آ رہی، ابھی جلا نہیں رہی. کیوں نہیں جلا رہی وہ آگ؟ ابھی مہلت کے دن ہے. اس وجہ سے یہ 50-60 سال یہ مہلت کا ٹائم ہے. آگ تو ابھی بھی لگی ہوئی ہے، اسی کو تو کہا ہے کہ اپنے آنسوؤں سے بجھاؤ. اچھا اگر کوئی آگ لگی ہوئی نہیں تھی تو کن آنسوؤں سے بجھائیں؟ پھر ہم سے کہا گیا نا کہ بھائی مغفرت طلب کرو، اس راہ میں جو تمہارے آنسو ہوں گے وہ اس آگ کو بجھا دیں گے جس نے جلانا ہے. اس کا مطلب ہے آگ ابھی بھی بھڑک رہی ہے، اور صرف مشکل یہ ہے کہ ابھی جلا نہیں رہی ہے. بس خدا کا حکم ہو کہ وہ اپنا کام شروع کرے، پھر مشکل جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو ہمیں بہت سوچنا پڑے گا کہ ان احکام پر ہم نے کتنا عمل کرنا ہے، کس حد تک جانا ہے. اس کے بعد ایک اور بہت نفیس حکم یہاں پر بیان ہوا، بلکہ 2 حکم بیان ہوئے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں نا بچوں کی تربیت میں کیا کریں؟ تو مثال کے طور پر بچوں کی تربیت میں ان کو مثال کے طور پر ونڈوز ایکس پی استعمال کرنا سکھائیے. آپ سکھائیں گے، ظاہر ہے بچے وہ نہیں سیکھے گا تو کیا کرے گا. بچہ ذرا جوان ہونے لگے تو اس کو ڈرائیونگ سکھائیے. اگر ڈرائیونگ نہیں سیکھے گا تو بالآخر زندگی کیسے گزارے گا. اور ان تمام سے پہلے حتیٰ بولنا بھی نہ جانتا ہو تو انگلش سکھا دیجیے گا، ورنہ تو زندگی گئی اس کی. صحیح ہے نا؟ یہی سب کچھ ہو رہا ہے نا. اچھا کوئی یہ نہیں سوچتا کہ قرآن نے کہا ہے مسخرہ نہ کرو، یہ بھی تو سکھانا ہے. یہ جو کلیئر کٹ احکام ہے یہ کون سکھائے گا بھائی؟ پھر یہ کوئی نہیں سکھا رہا. یہ بھی تو لکھا ہے مسخرہ نہ کرو، تانے نہ دو، القاب نہ لگاؤ، یہ سارے کام یہ کون سکھائے گا؟ پھر جب یہ نہیں سکھائیں گے نعوذ باللہ نسل کہیں اور چلی جائے گی، پھر روتے ہوئے یہیں پر آ کے دعا کروائیں گے کہ پنجتن کے صدقے میں اولاد راہ راست پر آ جائے. وہ چلو شاید ابھی بھی پنجتن کے صدقے میں راہ راست پر آ جائے، لیکن جب تم راہ راست سے ہٹا رہے تھے تب تمہیں خیال کیوں نہیں آیا تھا؟
اس وقت تو تم بچے کو تھرکتا دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اس وقت تو خود اس کے ساتھ بیٹھ کر الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھتے تھے، اور جب وہ کھسک گیا یا وہ کھسک گئی اب آ کر یہاں پر دعائیں کروا رہے ہیں کہ خدایا اس کو راہ راست پر لیا۔ خدا تمہارے ہاتھ میں چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ تم اپنی اولاد کو راہ راست پر لے کر آؤ۔ تو یہ بھائی اب کرنے کا کام ہے۔ یہ تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب آپ اپنے بچے کو لیے خود بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ اچھا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے بچوں کا بھی صاحب، کبھی کبھی آپ دیکھا ہوگا، آپ کے ساتھ بھی شاید تجربہ ہوا ہوگا، کبھی کبھی ہم تھکے ہوئے کمرے میں آتے ہیں، اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے تو بچے آ جاتے ہیں کمرے میں، تو ہم کہتے ہیں بیٹا ابھی کچھ دیر کے لیے باہر چلے جاؤ۔ ہوتا ہے نہیں، سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ ابھی یہ آ رہا ہے اور میں بھیج رہا ہوں، پھر میں کہوں گا یہ آتا کیوں نہیں اور یہ نہیں آئے گا۔ یہی ہونا ہے نا۔ ابھی جب یہ چھوٹا ہے یہ مجھ سے محبتیں مانگ رہا ہے اور میں مشغول ہوں، پھر جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور میں اس سے محبتیں مانگوں گا تو یہ مشغول ہوگا۔ یہ سرکل ابھی ٹوٹنا ہے، ابھی توڑ دیجیے، ابھی اس کو محبتیں دیں، ابھی اس کو اپنا پیار دیں، توجہات دیں۔ یہ کل آپ کے ساتھ رہے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی ضروری ہے، الہی اعتبار سے تو ہے ہی ضروری، دنیاوی اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ بھائی آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجیے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، پھر آپ کا بچہ خود بخود آپ کا ساتھ دے گا۔ اچھا اگر نہیں بھی دیا تو چلو کوئی بات نہیں، آپ نے تو اپنا کام کر لیا نا۔ ایک اور اصول ہے زندگی میں، بچے سے کہنے کا نہیں ہے لیکن اپنے ذہن میں رکھنے کا ہے۔ کبھی بچے سے یہ بات کہیے گا نہیں لیکن ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ کہ کسی سے کوئی توقع نہ رکھے، لیکن یہ بات زبان سے نہیں لائیے گا ورنہ بچہ سیکھ لے گا، کہتا میرا تو باپ پہلے ہی دن سے کہتا تھا توقع نہ رکھے۔ کہنے کا نہیں ہے، ذہن میں رکھیں کہ بھائی توقع مت رکھو، جو ذمہ داری ہے ذمہ داری ادا کر دو، باقی اللہ مالک ہے۔ ان بچوں کو بھی میں بہت دفعہ اپنے ذہن کو قانع کرنے کے لیے چند جملے دہراتا ہوں تاکہ میرا ذہن بھی قانع، میں بھی تو اولاد والا ہی ہوں نا، میں بھی تو آپ ہی کی طرح سوچوں گا نا، اور کہاں سے جا کے سوچوں گا۔ تو ابھی ذہن میں کیا آتا ہے وہ یہ کہ بوڑھا ہو جاؤں، مثلا کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہی ذہن میں آتا ہے نا کہ بھائی مثلا 4 بچے ہیں، ابھی چھوٹے بھی ہیں، اگر کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ہمیشہ ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا اپنے، ہمیشہ کے لیے، وہ یہ کہ جب میں زندہ ہوں تو میں بچے نہیں پالتا، خدا پالتا ہے، اور میں مر گیا تب بھی خدا پالے گا۔ آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ اگر یہ بچے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اور آپ خدا کے ساتھ تھے، خدا تو آپ کا ساتھ دے گا۔ کیوں ڈر رہے ہیں ان باتوں سے؟ ہمیشہ اس بات کو میں بھی اپنے ذہن میں ڈالنے کے لیے بار بار بولتا ہوں کہ بھائی یہ بچے میں نہیں پالتا، یہ خدا پالتا ہے، خدا کہیں نہ کہیں سے کرے گا، میں تھوڑی کر سکتا ہوں۔ اچھا اگر خدا نہ چاہتا تو میں بچے پال سکتا تھا؟ میں کہاں سے پال لیتا؟ میں تو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تو بچوں کو کہاں سے پالوں گا؟ مجھے تو اپنے آپ کو پالنے کے لیے بھی اللہ کی عنایت چاہیے، میں اپنا رزق کہاں سے لے کے آؤں گا؟ وہ بھی تو خدا کی در سے ہی لاؤں گا نا۔ تو ان تمام باتوں پہ اگر آپ ریئلٹی کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیں، کہانیاں تو نہیں ہیں، یہ تو واقعیات ہیں، تو پھر دنیا آسان ہے، پھر زندگی آسان ہے، پھر کسی کو دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں دبے؟ تم تو رزق نہیں دے رہے، میں تو رزق نہیں دے رہا، خدا دے رہا، ختم ہو گیا۔ تو اس طرح اپنی زندگی کے اندر اللہ نے اس طرح کا ایک بنایا دین کہ انسانوں کی زندگی آسان ہو جائے، انسان مصیبت میں نہ پھنسے، اپنے آپ کو برباد نہ کرے بلا وجہ میں الٹی سیدھی چیزوں پر۔ اس کے بعد 2 احکام اور تذکرہ ہوئے اگلی آیت کریمہ کے اندر، کہ جو در حقیقت 12ویں آیت کریمہ ہے سورہ حجرات کی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ فرمایا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، سارے احکام صاحبان ایمان سے دیے ہوئے یہاں پر، چون صاحبان ایمان کی زندگی میں خدا آسانی چاہتا ہے۔ کبھی کوئی باپ اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے صدق دل سے، تو وہ در حقیقت اس کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے بچتے رہو، بہت زیادہ بدگمانی سے بچتے رہو۔ یہ جو تم بدگمانیاں کرتے رہتے ہو یہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ ہاں ایک دفعہ سامنے کفر ہے
ایک دفعہ سامنے نفاق ہے، منافق کھڑا ہے، کافر کھڑا ہے، اس کے بارے میں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ہمارے لیے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک دفعہ سامنے صاحب ایمان ہے۔ صاحب ایمان کون ہے؟ یعنی ہم نہیں کہہ رہے صاحب ایمان ایمان کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہے، کم سے کم میرے اور آپ کی طرح کا صاحب ایمان ہے۔ جتنا ایمان ہمارے دل میں ہے اتنا ایمان اس کے دل میں ہے، جتنا ہم سوچتے ہیں وہ اتنا یہ سوچتا ہے۔ اب میں یہ سوچوں یہ پھر بھی اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے اور میں فائدہ پہنچا رہا ہوں، بھائی یہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ بھی تو میری طرح ہے نا۔ یہ میں نے اپنی فیلڈ کے لیے بتایا کہ اگر دو مولوی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو یہ کہہ کے لڑتے ہیں کہ میں فائدہ پہنچا رہا ہوں اسلام کو اور یہ نقصان پہنچا رہا ہے، تو چونکہ یہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے تو میں اس سے اس لیے لڑ رہا ہوں کہ یہ اسلام کا دشمن ہے۔ نہیں بھائی، وہ اسلام کا دشمن نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوا وہ کر رہا ہے جو آپ پسند نہیں کر رہے۔ ضروری نہیں کہ وہ اسلام کو نقصان ہی پہنچا رہا ہو، ممکن ہے حسن نیت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم اپنی پسند ناپسند کو دین کے اوپر تھوپ دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی ناپسند کا انتقام دین کے ذریعے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی پسند کو وحی منزل مت سمجھیے۔ ایک چیز مجھے پسند ہے، کوئی وحی تھوڑی ہے کہ یہی ہے، اسے غلط نکل آئے گی۔ اس معاملے میں آیت اللہ خمینی بہت عجیب وسعت رکھتے تھے، بہت وسیع القلب تھے، اور وہ کبھی اس بات کے اوپر غور نہیں فرماتے تھے۔ ایک اچھا سا واقعہ ہے، آیت اللہ اردبیلی نے جمعے کے خطبے میں ایک دفعہ سنایا۔ آیت اللہ اردبیلی چیف جسٹس تھے ایران کے، تو کہنے گے میں ایک دفعہ امام خمینی کے پاس گیا، ان سے یہ سوال کیا کہ آغا صاحب یہ لوگ جو ہیں یہ بہت بڑبڑ کر رہے ہیں، انقلاب کے خلاف بہت باتیں کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ، ان کو کوئی سزا دینے کے لیے کوئی نظام بنانا ہے، چیف جسٹس تھے، یا نہیں بنانا ہے؟ امام خمینی نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ اسلام سے مخلص ہیں، ٹھیک ہے چار باتیں کرتے بھی ہیں۔ تو کہا نہیں آغا صاحب چار باتوں کا معاملہ نہیں ہے، بہت برائیاں کرتے رہتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب بہت انہوں نے کہا تو انہوں نے امام خمینی نے کہا کہ دیکھو بھائی، اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے مخلص ہیں، میرے اور تمہارے دشمن ہیں۔ تمہیں چار گالیاں دیتے ہیں تو تم جو ہے وہ غصے میں آگ بگولا ہو رہے ہو، اور ابھی یہاں پہ کہنے آغا صاحب ہمیں گالیاں دے لیتے ہم تو سہ لیتے، یہ تو آپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ امام خمینی نے کہا کہ کیا میں وہی ہوں گالیاں دیتے رہے؟ میں کوئی وہی ہوں کیا؟ اگر خمینی کو گالیاں دیتے ہیں تو دیں، اسلام کے چاہنے والے ہیں ابھی بھی۔ اتنی وسعت، وہ یہ کہہ رہے ہیں این ممکن ہے کوئی مجھے گالیاں دے، اسلام کو تو چاہتا ہوگا، اسلام کو چاہتا ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ اب ہم جیسے دو ٹکے کے انسان یہ نہیں سوچ پا رہے کہ بھائی یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، اسلام کو تو چاہنے والا ہو سکتا ہے، یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آ کے دیتی۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر مجھے گالیاں دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے سارے تقدسات کو پامال کر دیا ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہوا ہے؟ لہذا ہماری جنگوں میں سارے اصول ٹوٹ جاتے ہیں اخلاقیات کے، ہماری لڑائیوں میں سارے اخلاقی اصول پامال ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اسی وجہ سے قرآن کریم فرماتا ہے ایسا مت کرو، بدزنی مت دکھاؤ، بدگمانی مت دکھاؤ، گمان کو مومن کے لیے اچھا رکھو۔ روایات میں لکھا ہے حتی الامکان اپنے مومن بھائی کے کام کو کوئی نہ کوئی توجیہ کر کے صحیح بنانے کی کوشش کرو۔ تمہارے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا صاحب فلاں آدمی نے فلاں طریقے سے نماز پڑھی، اس کی نماز تو غلط ہے یقیناً۔ اب آپ سوچئے کوئی طریقہ ہے کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس طریقے پہ شاید صحیح ہو گئی ہو۔ اچھا، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ بعض باتیں مجھے زندگی کی مفید باتیں دوسروں نے بہت اچھی سکھائی ہیں، میں ہمیشہ ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے بہت اچھی بات سکھا دی، ایک کسی بس کنڈکٹر نے واقعاً بہت اچھی اچھی باتیں سکھائی ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسی ایک دوست کے پاس میں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ بھائی اس کو جاب دے دو چھوٹی سی، تو کہنے لگا کہ یہ مطمئن آدمی ہے۔ میں کہا مطمئن کا کیا کہوں گا، میرے پاس آتا رہتا ہے، تھوڑا بہت جانتا ہوں، اتنا مجھے اندازہ ہے کبھی کبھی غصہ دکھاتا ہے، تھوڑی بہت مس مینجمنٹ کرے گا۔ جاب کوئی چھوٹی سی جاب تھی، میں نے کہا اگر تم یہ جھیل سکتے ہو، تھوڑا بہت غصہ دکھائے گا، تھوڑی بہت مس مینجمنٹ کرے گا، اگر یہ جھیل سکتے ہو تو جاب دے دو۔ کہنے کا ویسے آغا صاحب ایک بات ہے کہ اگر یہ اتنا نہ کر رہا ہوتا تو میری جگہ پہ بیٹھا ہوتا، پھر یہ فون کر رہا ہوتا میرے لیے۔ تبھی اسی بات ہے کہ اگر آج یہ جاب کے لیے مارا پھر رہا ہے تو اس میں کوئی کمی ہوگی، کوئی گڑبڑ ہوگی، یہی تو ہوتا ہے۔
اچھا کمی گڑبڑ کیا ہے اس کی؟ یہی کمی اور گڑبڑ ہے کہ یہ تھوڑا سا غصہ دکھاتا ہے، تھوڑا سا مس مینجمنٹ. اگر یہ نہ ہوتا تو آج یہ باس بنا ہوتا، یہ میرے لیے فون کر رہا ہوتا. تو دنیا میں آپ دوسرے انسان کو دیکھیں تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بالآخر اس کی کیا غلطی ہے بیچارے کی. میں نے عرض کیا کراچی میں ایک آدمی بس چلا رہا ہے اور کوچ چلا رہا ہے، مانسہرہ سے اٹھ کر آیا ہے. اب اس نے زندگی میں پہاڑ کے اندر جیپ چلائی تھی، اب اس کو کراچی کی سڑک پہ ایک کوچ مل گئی ہے. وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی پہاڑ ہے جس کے اوپر اس نے 4th گیئر لگا کے ہی چلانی ہے، بس وہ چلائے گا ایسے. اچھا آپ نے کوئی ایجوکیشنل سسٹم تو بنایا نہیں ہے کہ بھئی جو کہیں سے آئے گا تو آپ اس کو کچھ ایجوکیٹ کریں گے، کچھ پڑھائیں گے، کچھ لکھائیں گے، تو وہ بیچارہ کہاں سے سیکھے گا؟ اچھا اب ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم جب اس کے برابر سے 4 گالیاں ہم دے کے چلے جائیں گے. تو ہم نے اس کو کیا سکھایا؟ وہ یہ کہ جب برابر سے اوورٹیک کر رہے ہو اگر 4 گالیاں دے دیا کرو. وہ بھی اس نے بھی یہی سیکھ لیا. یہ سوسائٹی خراب ہو گئی. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی بالآخر کوئی سسٹم ہونا چاہیے نا. آپ کہیں سکھائیں، کوئی بات کریں، کوئی چیز ہو تب تو کہیں جا کے بات آگے بڑھے. اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر تو یہی ہوگا. جس ملک کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہارڈلی 30% ایجوکیٹڈ لوگ ہوں، اس ملک کی سڑکوں کا حشر کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے جو ہے، جس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، اس کا یہی ہونا چاہیے. آپ اپنے طور پہ اپنے آپ کو دیکھیں. اچھا ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں. اگر میں کسی بڑے اللہ والے عارف بزرگوار کے پاس جاؤں تو وہ مجھے دیکھ کر کیا کہے گا؟ کہے گا کہ اس سے بڑا گناہگار دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا. اب اگر میرے سامنے ایک ہلکا پھلکا گناہگار آتا ہے تو کیا مجھے حق ہے کہ میں اس کی اہانت کروں؟ جب میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں جو مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہیں تو وہ تب بھی تھوڑا موٹا احترام کر دیتے ہیں، تو میں احترام کیوں نہ کروں؟ میں کس بنیاد پر؟ مثال کے طور پر کسی گناہگار سے اگر اس کا گناہ میرے لیے ثابت ہو بھی گیا ہے تو میں اس کی توہین کروں؟ وہ جو اوپر والے وہ تو ہماری نہیں کرتے. اگر ایسا ہوتا نا کہ گناہگار کی توہین ہونی ہے تو پھر تو اہل بیت کسی کا بھی احترام نہ کرتے. ان کی نظر میں تو پھر سب گناہگار ہیں، لیکن وہ اپنی گناہگاروں کو دیکھتے تھے پھر بھی ان کا احترام کر لیا کرتے تھے، پھر بھی ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے تھے. یہ وہ چیزیں جو ہمیں سیکھنی پڑے گی. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. ایک حکم دیا کثیر من الظن، بدگمانی مت کرو. وَلَا تَجَسَّسُوا، جستجو، تفتیش، آگے پیچھے گھوم رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کہیں کوئی گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. او بھیا تمہیں خدائی فوجدار کس نے بنا کے بھیج دیا؟ اپنا کام کرو. اتنی تفتیش تو اپنے اعمال میں کیوں نہیں کر لیتے؟ دوسرے کے پیچھے پڑنے سے کیا فائدہ حاصل ہونا؟ ہاں مثال کے طور پر آپ حاکم شرع ہوں، حاکم شرع کی ایک ذمہ داری ہے، وہ بازار کے اندر دیکھتا ہے کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے، کوئی چوری نہیں کر رہا ہے، چکاری نہیں کر رہا ہے. ہمیں تو کوئی ایسا منصب الہی نہیں ملا ہوا ہے. ہمیں جو منصب ملا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات پہ کنٹرول رکھیں. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کو پکڑنے کی کوشش کریں. گھروں میں جھانکنے کی ہمیں کسی نے اجازت نہیں دی ہے، تجسس کرنے کی کسی نے اجازت نہیں دی ہے. بلا وجہ میں ایک دوسرے کی زندگی کے اندر سختیاں مچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ولا تجسسوا، بہت زیادہ تجسس مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرے. اچھا اب یہ قوانین کیسے قوانین ہیں؟ یہ وہ قوانین ہیں جو نہیں فالو کیے تو زندگی مصیبت میں پڑ جائے گی. اب مشکل یہ ہے کہ مصیبت میں پڑ گئی ہے اور اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جانتے ہیں کہ مصیبت میں پڑ گئی ہے. بالکل ایسا ہے جیسے مثال کے طور پر کسی کے ہاں کوئی بچے کی ولادت ہوئی، اس نے بچوں کو ٹیکے نہیں لگوائے پولیو کی. کہا بھائی پولیو کے ٹیکے کیوں نہیں لگوائے؟ کہنے لگے میرے ابا نے نہیں لگوائے تو میں کیوں لگواتا. اچھا بھائی، بدقسمتی سے بچے کو پولیو ہو گیا. دوسرا ہوا، کہا میں نہیں لگواؤں گا. کہ بھائی تمہارے پچھلے بچے کو ہوا ہے، پھر وہی دلیل میرے ابا نے نہیں لگوایا میں کیوں لگواؤں گا. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ نہیں لگوانے کے نتائج کیا نکلے ہیں، اب بھی نہیں لگواتا. اس آدمی کو کوئی دیوانہ ہی کہے گا کہ بھئی کیا پاگل ہے یہ، کیا عقل نہیں ہے اس کے اندر، کیوں یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ان احکام پر عمل نہیں کیا، ہماری سوسائٹی تباہ ہو گئی ہے، ہمارے
معاشرتی روابط، رشتے ناطے ٹوٹنے شروع ہو گئے. ہمیں اس کے 10,000 نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں. اچھا یہ سوال سب کرتے ہیں پاکستان میں رہبری کیوں نہیں ہے علماء کے درمیان؟ اچھا جو نیچے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھائی غیبتیں ہو رہی ہیں اس کو کوئی نہیں پوچھتا، جھوٹ بولے جا رہے ہیں اسے کوئی نہیں پوچھتا، مادہ پرستی ہو رہی ہے اسے کوئی نہیں پوچھتا. ایک سوال کرتے ہیں رہبری کیوں نہیں ہے؟ اور رہبری تو اسی معاشرے سے نکلتی ہے. رہبری کوئی مریخ سے تھوڑی آ کر اترے گی. جتنے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جیسے لوگ ہوں گے ایسے ہی اوپر جا رہا ہے. تو یہی ہے، یہی سب کچھ ہونا ہے. اور ایک بات اور بجھے کہ اگر بہت اچھا بہت بری قوم پر آ بھی گیا تو بے بس ہو جائے گا. جیسے امیر المومنین کی ذات، نہ اس سے بہتر حاکم ملے گا، اور پتہ نہیں اس کوفے کی قوم سے بری کوئی قوم نکلنی ہے یا نہیں نکلنی ہم نہیں جانتے. اس سے بہتر حاکم تو یقیناً نہیں ملے گا. اور وہ اپنی قوم کے ہاتھوں بے بس ہو گئے. اور اپنی زندگی کے آخر میں ارشاد فرماتے تھے تنہائیوں کے بارے میں، اپنی مشکلات کے بارے میں، اپنی مصیبتوں کے بارے میں. عجیب عجیب روایات ہمارے پاس موجود ہیں. کبھی کسی کنویں کا ذکر ہے کہ اس میں جا کر اپنی باتوں کو کہا کر دیا کرتے تھے. کبھی مدینے کے صحراؤں کا تذکرہ ہے کہ صحراؤں میں جا کر اللہ کے حضور چیخ و پکار کیا کرتے تھے. کبھی خطبے ایسے نظر آئیں گے نہج و بلاغہ کے اندر جس میں لوگوں سے کہہ رہے ہوں گے کاش تمہارے 10 میں کسی کو دے دیتا، کوئی ایک تمہارے درمیان سے اچھا نکل آتا. اتنی ساری چیزیں ان کو دیکھ کر لوگ سوچتے ہیں امیر المومنین نے پتہ نہیں کیسا وقت گزارا ہے. ایک موقع کے اوپر ایک روایت بڑی عجیب روایت نظر آئی. اس میں کہا مولا سے کس نے پوچھا مولا زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہنے لگے میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. میری زندگی ایسی گزر رہی ہے، میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. علی شیر خدا اسد اللہ صاحب ذوالفقار، بچپن سے لے کے شہادت تک زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا، مسلمانوں کے درمیان کھڑا ہے، سلام کرتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا. اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ یہ مصیبتیں جھیلتے رہے. اس کے بعد اولاد علی کا تذکرہ کرو تو پھر ایک اور ہی دنیا بسی ہوئی ہے. اولاد علی کو دیکھو تو سب کے لیے حق ہے کہ ان کے لاشیں احترام سے اٹھتے ہیں، لیکن علی کی اولاد کے لاشیں پر تیر برسیں گے. یہ کون سا انصاف ہے؟ کس کے لاشیں پر تیر برسا رہے ہو؟ کس کے لاشوں کو روک رہے ہو؟ کچھ سوچ تو لو، اپنی عقل سے تو سوچو. یہاں تک کہ کربلا کا میدان ہو گیا، عاشور کا دن آیا، سید الشہداء کھڑے ہو کر ان کافروں کے لشکر سے فرماتے ہیں یہ بتاؤ جس نبی کی گواہی دیتے اس کا نواسا کوئی میرے علاوہ ہے؟ کیوں میرے اوپر تم اس طرح سے جمع ہو گئے ہو؟ کیوں میرے خلاف لشکر کشی کر رہے ہو؟ عمر ابن سعد کو ایک دفعہ شب عاشور اپنے پاس بلایا. عمر ابن سعد کے اوپر جاسوس لگے ہوئے تھے جو اس کی ایک ایک بات کو پہنچا رہے تھے کہ کہیں عمر ابن سعد کہیں کوئی کمی نہ کر دے، امام حسین کو کچھ تخفیف نہ دے دے. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور ایک عمر ابن سعد کو اپنے پاس بلایا، کہا میں ایک خیمہ لگاؤں گا 2 لشکروں کے درمیان، تم آؤ اور میں آؤں اور آ کر گفتگو کرتے ہیں. عمر ابن سعد مختلف تھا شمر کے مقابلے میں، وہ عبید اللہ ابن زیاد جیسا بھی نہیں تھا. عمر ابن سعد ابتدائی زمانے میں برا انسان نہیں تھا. ایک خیمہ لگا دیا گیا، وہ اپنے ایک خاص نوکر کے ساتھ آیا، کچھ لوگوں کو لے کر آیا، خیمے کے پاس آیا تو باقی سب کو بھیج دیا، اپنے نوکر کو لے کر خیمے کے اندر چلا گیا. ادھر سے سید الشہداء حضرت علی اکبر کو لے کر گئے، خیمے کے پاس پہنچے، باقی لوگوں کو بھیج دیا، حضرت علی اکبر کو لے کر اندر چلے گئے. عمر ابن سعد سے کہا کہ اے عمر ابن سعد، تو جانتا ہے نبی کے ساتھ میری قرابت داری کیا ہے، تو جانتا ہے نبی میرا کتنا احترام کرتے تھے، تو جانتا ہے نبی کے ساتھ میری کیا رشتہ داری ہے، یہ بتا تو مجھے مارنے کیوں آیا ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ اب عمر ابن سعد کے سامنے کوئی نہیں تھا جو اس کو رپورٹ کر رہا ہو، تو اپنا سر جھکا کر کہنے لگا کہ میں آپ کے مقام سے واقف ہوں، آپ کے منصب کو جانتا ہوں. امام نے فرمایا تو مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے کچھ باغ ہیں کوفہ کے اندر، اگر میں نے آپ کو نہیں مارا تو وہ عبید اللہ ابن زیاد میرے باغ تباہ کر دے گا. سید الشہداء نے کہا تو اپنی آخرت باغوں کی خاطر خراب کر رہا ہے، میں تجھے مدینہ میں اس سے بڑے باغ دینے کو تیار ہوں، میرے پاس باغ ہیں، تو اپنی آخرت کو باغوں کی خاطر برباد نہ کر. کہنے لگا میرا کوفہ میں بہت بڑا گھر ہے، وہ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ ہتھیا لے گا. امام نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا گھر کی خاطر آخرت برباد نہ کر. عجیب بات ہے، سید الشہداء یہ نہیں کہہ رہے تھے گھر کی خاطر مجھے نہ مار،
جی میں بتا دوں، سید الشہداء یہ بھی جانتے تھے یہ نہیں کرے گا کوئی اور کرے گا. سید الشہداء چاہتے تھے یہ کسی طرح بچ جائے. یہ کیوں جہنم اپنے لیے تیار کر رہا ہے؟ کہنے کہ تو اپنے گھر کی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کر، میں تجھے آجا حجاز میں، آجا مکہ مدینہ میں تجھے گھر بھی دوں گا. اس کے بعد اس نے ایک عجیب جملہ کہا، پھر سید الشہداء چپ ہو گئے. کہنے لگا کوفہ میں میرے بیوی بچے ہیں، انہیں یہ مارے گا. اب سید الشہداء چپ ہو گئے. اگر چاہتے تو سید الشہداء ایک جواب دیتے، تو اپنے بیوی بچوں کو بچا رہا ہے اور میرے بیوی بچوں کو تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، یہ نہیں سوچ رہا. سید الشہداء نے یہ جملہ نہیں کہا. لیکن دنیا تو پوچھ سکتی ہے عمر ابن سعد سے کہ اے عمر ابن سعد، اپنے بیوی بچوں کو تو نے بچا لیا اور حسین کی بیوی بچوں کو بیوہ کر دیا، یتیم کر دیا. تو نے کس طرح حسین کی لاشوں کو پامال کر دیا. بیوی زینب سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا بھائی کی آواز نہیں آ رہی تو پریشان ہو کر خیمے سے باہر نکلی. ایک اونچائی کے اوپر تشریف لے گئے جس کو تلہ زینبیہ کہتے ہیں. وہاں وہ منظر دیکھا کہ سید الشہداء زمین پر ہے، ایک شبر سوار ہے. عمر ابن سعد سے کہا ہے عمر ابن سعد، کیا نبی کے نواسے کو ذبح کر رہا ہے؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اور مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں بلخص مومنین عراق و لبنان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہیں ہوں تو نیست و نابود فرما. لشکر اسلام کو پیروزی اور کامیابی نصیب فرما. لشکر کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے آوان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. درود بھیجیں محمد و آل محمد.